مفتی صاحب ایک سوال ہے جو بہت ٹائم سے ایک پریشان کر رہا ہے مجھے. میں نے ایک بار آپ سے پوچھا تھا لیکن مجھے بعد میں نے اس پہ اور سوچا تو مجھے جی لگا نہیں کہ جو میرا کنفرمیشن ہے وہ پورا ہوگا. تو وہ جی سوال یہ ہے جیسے اسلام میں جو بری چیزیں ہیں جیسے انسیسٹ ہو گیا اور مرڈر ہو گیا نردوش کا, یہ چیزیں حرام ہیں. تو یہ پورے یونیورسل طور پہ حرام ہے یا کچھ ان کی جگہ گنجائش ہے خدا کی نظر میں؟ اس کا جواب ہم نے دیا ہے پہلے اور کئی مرتبہ دیا ہے. یہ سوال آپ کے ذہن میں اس لیے آیا کہ حضرت آدم کی نسل کیسے چلی, تو اس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ بھائی ایک پریگننسی سے جو لڑکا ہوتا تھا اس کی شادی دوسری پریگننسی نہیں سے جو اس کا لڑکی ہوئی ہے نہیں اس سے مفتی ہوتی صاحب, تھی. مفتی صاحب اس کا جواب میرے پاس ہے. میں دوسری طرف پوائنٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں. جیسے اب انسیسٹ اگر ہم مدرس انسیسٹ کی بات کریں تو وہ تو حرام ہی رہا ہے شروع سے. جی 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 یا جی پھر تو یا میں پھر اسی ایک لیے اس پر یہ ذہن میں رکھیں. ایک چیز میں پہلے بتا دوں آپ کو, یہ ذہن میں رکھیے کہ انسیسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جس کے اوپر پورے یونیورس کا اکراس اسپیس اینڈ ٹائم اتفاق رہا ہے. میری ویڈیو اٹک رہی ہے کہ آج بہت جی جیسے حضرت بھی تھوڑا جیسے بہت تھوڑا بہت اٹک رہی ہے. اچھا تو جس پر اتفاق رہا ہے وہ ہے ایک انسان کا اپنے ماں باپ یا اپنی اولاد کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا, یہ انسیسٹ کہلاتا ہے. یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے وہاں اختلاف ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کزن کے ساتھ شادی کرنا بھی انسیسٹ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, بھانجا بھانجی بھتیجا بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا بھی انسیسٹ کہلاتا ہے. یہ اسلام کا موقف ہے. یہاں اختلاف ہو جاتا ہے. آبجیکٹیولی جس چیز کو انسیسٹ مان رہے ہیں, یہ اوپر یا نیچے کسی سے نکاح کرنا, یہ انسیسٹ ہے. جی اب آگے بڑھیں. جی تو جیسے جو اسلام کی نظر میں شروع سے غلط آیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, یا پھر کچھ اور ایگزامپل میں لے لوں جیسے نردوش کا مرڈر لے لیں, یا آپس میں ہی ہم فیملی کا مرڈر لے لیں, یا پھر ہم بے حیائی لے لیں. یہ تو شروع سے اسلام میں بالکل سبجیکٹو طور پہ خدا کو ناپسند ہے. یو مین آبجیکٹو طور پر؟ آبجیکٹو, آپ نے ہاں سبجیکٹو آبجیکٹو, کہا. جی 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 آبجیکٹو, جی سوری آئی ایم سوری. جی جی ہاں تو ہاں میں بالکل, یہاں پہ صحیح ہوں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ بے حیائی جی جی کی برائی ہے, نا انصافی کی برائی ہے, اور یہ آبجیکٹیولی ہے. جی آپ سوال کر لیں آگے. جی جی آپ کو کہاں اب ایسا میرا لگا یہ کہ جی 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 گو ہے. جی اب میرا یہ سوال ہے کہ پھر خدا نے ہی اس دنیا میں ایسی مخلوقیں بھی بنائی ہیں جو یہی کام کرتے ہیں, تو یہ کانٹرڈکشن مجھے لگتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال تو پھر اس سے پہلے شیطان کی تخلیق پر ہونا چاہیے کہ بھائی شیطان ہی کو کیوں بنایا, چونکہ یہ ساری چیزیں شیطان کے ورغلانے سے. یعنی اسلام کا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بے حیائی کے کام کرتا ہے, مرڈر کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے, وہ شیطان کے ورغلانے سے کرتا ہے. تو پھر شیطانی کو بنانا نہیں چاہیے تھا. بات یہ ہے, یعنی کسی چیز کا آبجیکٹیولی برا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان وہ کام نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی فطرت کے خلاف چلتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کمبھ کے میلے سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کی مثال دی ہے. ابھی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں اس کی لوگوں کی عادتوں کی, لیکن اگر ہم لوگوں کی جو جسمانی ساخت ہے اس کی بات کریں, مثلا آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے. بھائی کتنے سال سے کیا ہوا ہے؟ جی 10 سال سے ہاتھ نیچے نہیں کیا. ہماری انسانوں کی جو فطرت ہے آبجیکٹیولی وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کی جو ساخت ہے ہم اسی طریقے سے اگر وہ رہے گی تو کمفرٹ میں رہیں گے, ورنہ نہیں رہیں گے. اور ہاتھ آپ کتنی دیر کر لیں گے؟ 5 منٹ کر لیں گے, 10 منٹ کر لیں گے. اس طریقے سے ہاتھ رکھنا یہ ہماری جسمانی ساخت کے, ہمارا جسم جس طرح بنا ہوا ہے اس کے خلاف ہے. لیکن آپ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ اپنی فطرت کے خلاف جاتے ہیں, چاہے وہ عادت ہو اور چاہے وہ فزیکل ایسپیکٹ ہو. ٹھیک ہے, تو کسی چیز کا خلاف فطرت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان اس کو کر نہیں سکے گا. ہاں اس کی اکاؤنٹیبلٹی سیٹ کر دی اللہ نے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ ناانصافی کرو گے, حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا سے بد دعا سے بچو
اس لیے کہ جب وہ دعا کرتا ہے ظالم کے خلاف تو اس کی دعا سیدھے عرش تک پہنچتی ہے, راستے میں کہیں نہیں رکتی. اب یہ نہیں کہا کہ وہ مظلوم مسلمان ہو, بس یہ کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو, مظلوم کے ظلم کو یعنی ظالم کے ظلم کو جو مظلوم کے اوپر ہو رہا ہے وہ ختم, اس کا خاتمہ ایک دن طے ہے, وہ ظالم ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو اور مظلوم کوئی بھی ہو. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جی تو جیسے یہ کام اب ہمارے پاس جیسے شیطان کے پاس ہے, ہمارے پاس سوچنے کی چھمتا ہے الگ الگ طریقے سے, تو ہمارے لیے تو خدا نے یہ بتا دیا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, اور یہ والی چیزیں ہیں آبجیکٹو طور سے شروع سے غلط آئی ہیں, لیکن وہی خدا ایسے جانوروں کو بنا رہا ہے جو کام ایسے کر رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب. ہاں, تو مجھے بتائیں کہ وہ کون سے جانور ہیں, وہ کیا کام کر رہے ہیں. آپ کتے کی ہی مثال لے لیں, وہ انسیسٹ بھی کرتا ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں. یہ کام تو انسانوں کے لیے غلط ہے نا. ٹھیک ہے, جب ہم آبجیکٹو مورالٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم مورالٹی جانوروں سے سیکھیں گے یا یہ انسانوں کی مورالٹی کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ نہیں ہے. نہیں, سوال یہی ہے کہ انسیسٹ کرنا ایک مورل ایکٹ ہے کہ آپ اس کو بایولوجیکل لینس سے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کوشچن مورالٹی کا ہے یا یہ بایولوجی کا ہے انسیسٹ؟ میرا کوشچن خدا کو جو ناپسند ہے وہی وہ خدا بنا رہا ہے, یہ ہے میرا کوشچن. خدا کو جو چیز پسند اور ناپسند ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ پسند کا مطلب ہے ثواب دے گا, ناپسند کا مطلب ہے وہ گناہ دے کر سزا دے گا. جانوروں کے لیے نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پسندیدگی یا ناپسند, ثواب دینا یا سزا دینا, اس کا تعلق صرف اور صرف کس سے ہے؟ انسانوں سے, یعنی اس مخلوق سے جو مکلف ہے. تو مورالٹی کا تعلق انسانوں سے ہے. ہاں, آپ اگر بایولوجی کی سطح پر بات کریں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ مورالٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ جانوروں کو نہیں دیکھیں گے, آپ اس میں صرف انسانوں کو دیکھیں گے. تو پھر یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ کیول انسانوں کے لیے آبجیکٹو طور سے مانی جائیں گی, یہ پوری صرف انسانوں کی خدمت یا اس انوائرمنٹ کی خدمت کے لیے ہے کہ جس میں انسان سانس لے رہا ہے. اور آپ خود جانتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک مچھر بھی اس کائنات سے, اس دنیا سے مائنس کر دیا تو کتنا بڑا اس کا انوائرمنٹل افیکٹ ہوگا. جی, بٹ مجھے پھر بھی یہ لگتا ہے کہ اگر جو چیزیں خدا کو پسند نہیں ہیں پھر بھی اس نے ایسی چیزیں بنا دی تو یہ دماغ نہیں آتی کبھی کبھی. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیز آپ کو غلط اس لیے نہیں لگنی چاہیے چونکہ خدا کو پسند اور ناپسند کا جو مطلب ہے کہ خدا کا راضی ہونا یا خدا کا ناراض ہونا, اس کا مطلب کیا ہے؟ ثواب دینا یا سزا دینا. ثواب اور سزا جانوروں کے لیے ہی نہیں. تو اب مورالٹی کا کویشچن صرف انسان کے لیے ہوگا یا جو انسان کے تابع ہے, مثلا جن چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. جانوروں کے لیے مورالٹی کا کوئی کویشچن ہے ہی نہیں, ان کے لیے مورل امورل کچھ نہیں ہے. ان کے لیے آپ بایولوجیکل ایسپیکٹ سے سوال کر سکتے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ کیس, کیونکہ ان کی سوچ شروع سے فکس ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اوکے چلیں ٹھیک ہے, پھر اجازت لیں گے مسٹر ایکس بھائی آپ.